بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاری سجن کے ایپیسوڈ 13۔ رجا بیٹا رجا جو اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس آ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، فیروز صاحب کی آواز پر مڑی۔ جی بابا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی۔ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر تم تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہی تو کیا ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ فیروز صاحب چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے محبت سے بولے۔ جی بابا ضرور، کہتے ہوئے رجا ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ سمیرہ بیگم بھی ان کے سامنے بیٹھی، اب ان دونوں کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ رجا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اب کر دینی چاہیے۔ دیکھو دانیال نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ارحم اور نور کی شادی ایک ساتھ کرے گا، لیکن اب وہ نور کی شادی کر رہا ہے لیکن ارحم کی نہیں۔ فیروز صاحب سنجیدگی سے بولے۔ بابا آپ جانتے ہیں میں پی ایچ ڈی مکمل کر کے ہی شادی کروں گی، چاہے جو ہو جائے، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ نور کی شادی جلدی کر رہے ہیں۔ رجا ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے نرمی سے بولی۔ رجا نور تم سے کافی چھوٹی ہے، لیکن وہ اس کی شادی اتنی جلدی کر رہے ہیں تو مجھے بھی تمہاری فکر ہے۔ میں بھی اب چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی شادی نور کی شادی کے ساتھ ہو جائے۔ ویسے بھی ارحم کون سا کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہے، تم شادی کے بعد بھی اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر سکتی ہو۔ کیا ہو گیا بابا آج آپ کو، کیوں میری شادی کے پیچھے پڑ گئے؟ رجا جیسے ان کی باتوں سے چڑ گئی تھی۔ آج میں دانیال سے ملنے گیا تھا اور باتوں ہی باتوں میں نے تمہاری اور ارحم کی شادی کی بات کی تھی، لیکن وہ یہ بات پتہ نہیں کیوں ٹال گیا۔ میں تب سے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتے۔ رجا فوراً بولی۔ بابا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ارحم سے کہا تھا کہ وہ انکل سے بات کریں کہ جب تک میری پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک میں شادی نہیں کروں گی، اور یقیناً اسی وجہ سے انکل نے آپ سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ آپ فکر مت کریں، رجا نے ان کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ مگر رجا بیٹا پلیز، میں بہت تھک چکی ہوں، ویسے بھی کل مجھے نور کی شادی کی شاپنگ کے لیے جانا ہے، اس لیے مجھے جلدی سونا ہے۔ رجا ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ رجا تم ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب کی بات سمیرہ بیگم بولی تھی۔ فیروز صاحب کی باتوں نے اب انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ پلیز مما اب آپ نہیں، کہتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے فیروز صاحب سمیرہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہو نہ ہو سمیرہ، اس بات پر مجھے دانیال کا انداز کچھ مشکوک لگا، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو، یا شاید اب وہ یہ رشتہ ہی ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ فکر مندی سے بول رہے تھے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، پر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رجا بہت ہٹ ڈرم ہے، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آپ اللہ پہ جو بھروسہ رکھیں، وہ سب بہتر کرے گا۔ اللہ کرے وہ بس یہی کہہ سکے۔ اگلے دن مناہل، نور اور دانیال صاحب ناشتے کے ٹیبل پر برجمان تھے۔ کل رات رونے اور نہ سونے کی وجہ سے مناہل کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ دانیال صاحب کے سوالوں کے ڈر سے مناہل نے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا تھا۔ رانی نور نے اپنی پلیٹ میں انڈا رکھتے ہوئے رانی کو آواز دی، جو ان کے لیے چائے لا رہی تھی۔ جی چھوٹی بیبی، رانی چائے اس کے قریب رکھتے ہوئے ادب سے بولی۔ جاؤ جا کر ارحم بھائی کو کہو ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آ جائیں۔ جی بیبی جی، کہتے ہوئے ارحم کی کمرے کی طرف جانے لگی۔ رانی ارحم اپنے کمرے میں نہیں ہے، دانیال صاحب نے اطلاع دی۔ ان کی آواز پر رانی نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تو کیا آج بھائی ناشتہ کیے بنا ہی چلے گئے؟ نور مناہل کو مکمل نظر انداز کرتی ہوئی دانیال صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر پہلے اس کی کال آئی تھی، بتا رہا تھا کوئی ارجنٹ کال آ گئی تھی، اس لیے پولیس اسٹیشن جانا پڑا، اور اب وہ وہاں سے کچھ دیر تک اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے۔ دانیال صاحب نے تفصیل بتائی۔ کیوں یوں اچانک؟ بابا شادی میں کچھ دن رہ گئے ہیں، اور بھائی ایسے۔ نور کو ارحم کے ایسے جانے پر دکھ ہوا تھا۔ وہ کل آ جائے گا تو پوچھ لینا، کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، اس کے ساتھ شاپنگ پر چلے جانا تم دونوں۔ جی بابا، نور نے ادب سے جواب دیا، اور مناہل بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کل رات ارحم کو اتنا کچھ کہنے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی تھی، اس کے 10 منٹ بعد ہی وہ اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی باتوں کی وجہ سے غصے میں گھر سے جا رہا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ اچھا بیٹا، تم دونوں اپنا خیال رکھنا،
دانیہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے بڑے داغ بڑھتے وہاں سے چلے گئے۔ کہ منال تم انکل انڈی سے ملنے کیوں نہیں جاتی؟ اور جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ بھی نہیں آئے، کیا کوئی بات ہے؟